دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو آپ کے ہوسٹ محمد یاسر ممتاز کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو سیریز کا مقصد مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مولا علی علیہ السلام کی وہ فضیلت بیان کریں گے کہ مولا علی علیہ السلام نے کس طرح ایک مقتول کے قاتل کا پتہ لگایا۔ چلیے اب ہم اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا بیان کرنا ہے۔ آج ہم اس مقتول کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت عمر کے دور میں جب اس کی لاش مسجد میں سے ملی تو اس کے قاتل کا کس طرح پتہ چلا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے محراب میں سویا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام جس کا نام جرکی تھا، جرکی کو حکم دیا کہ اس آدمی کو جگا دو تاکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ جب جرکی اس آدمی کو اٹھانے کی غرض سے اس کے پاس گیا اور اسے ہلایا تو دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک سر کٹے آدمی کی لاش ہے۔ جرکی حضرت عمر کے پاس واپس آیا، حضرت عمر کو بتایا کہ یہ تو ایک سر کٹے آدمی کی لاش ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو مسجد سے باہر نکال کے رکھ دیں، اس کا بعد میں ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ لاش کو باہر رکھنے کے بعد حضرت عمر نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب لوگ لاش کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ تو اب بہت مشکل ہو گیا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو اس وقت آپ کے اور میرے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اس وقت موجود تھے۔ حضرت عمر مولا علی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، یا مولا اب آپ ہی اس میں ہماری مشکل کشائی کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ اس لاش کو لے جائیں اور اس کو دفن کر دیں اور اس وقت تک انتظار کریں جب ایک بچہ مسجد میں آپ کو ملے گا، اور اس کا فیصلہ اس وقت ہی ہوگا جب وہ بچہ آپ لوگوں کو مسجد میں سے مل جائے۔ اس پر حضرت عمر نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، یا علی، یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ بچے کے ملنے کے بعد اس لاش کا مقتول کا پتہ چلے گا کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کر دیں، کیونکہ اس بارے میں میرے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ تو اس پر سب نے ویسا ہی کیا، اس لاش کو دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد جب 9 ماہ گزرے تو ایک روز حضرت عمر ویسے ہی نماز کی غرض سے، فجر کی نماز کی غرض سے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ مسجد میں رو رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، بے شک اللہ کا نبی اور مولا علی علیہ السلام بالکل سچے ہیں، اور انہوں نے بالکل سچ ہی کہا تھا۔ جب حضرت عمر کو وہ بچہ مسجد میں سے ملا تو حضرت عمر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا مولا، یہ بچہ ہمیں مسجد سے ملا ہے۔ بچے مل جانے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ انصار کی عورتوں میں سے ایک داعیہ کو بلائیں۔ جب داعیہ آئی تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ بیت المال سے اس بچے کے دودھ اور کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اور محرم میں اس بچے کی عمر 1 سال ہو گئی تھی۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اس داعیہ کو بلایا جو اس بچے کی پرورش کر رہی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو عید الفطر پر تم اس بات کو غور سے دیکھنا کہ کون سی عورت اس بچے کے پاس آتی ہے اور اس سے محبت اور پیار و انس کرتی ہے۔ 9 ماہ بعد رمضان کا مہینہ آ گیا تو عید الفطر کے موقع پر
وہ دایا عیدگاہ کے پاس گئی اور اس بچے کو مسجد میں ہی چھوڑ دیا، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت عورت اس بچے کے پاس آئی ہے اور اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کو بوسہ دیا اور اس سے کہا، اے پسر مظلوم، اے پسر مظلومہ، اے پسر ظالم۔ یہ سب کچھ وہ داعیہ دیکھ رہی تھی، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو عورت اس بچے سے شفقت کرے اور یہ کلمات، اے پسر مظلوم، اے پسر مظلومہ، اے پسر ظالم، یہ کہے تو اس عورت کو میرے پاس لے آنا۔ جیسا کہ اس عورت نے دیکھ لیا کہ یہ عورت یہی کلمات اس بچے سے بیان کر رہی ہے، تو داعیہ اس عورت کے پاس گئی اور کہا کہ میں تم کو امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گی۔ تو وہ عورت بہت پریشان ہو گئی اور داعیہ سے کہنے لگی کہ میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے پاس نہیں جا سکتی، میں اس کے بدلے میں تم کو بہت سارا مال دیتی ہوں اور تم مجھے جانے دو۔ اس پر اس عورت نے اس کو 300 درہم اور کچھ اور مال و متاع اس کو دیا بطور رشوت کے طور پر، جس کو اس داعیہ نے لے لیا اور اس عورت کو جانے دیا۔ تو جب وہ عورت بچے کو لے کر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے دشمن خدا، جو کچھ میں نے تم کو کہا تھا تو تم نے کیا دیکھا؟ تو اس پر داعیہ نے کہا کہ یا مولا، میں نے تو اس عورت کو نہیں دیکھا اور کوئی عورت اس بچے کے پاس نہیں آئی۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایک عورت اس کے پاس آئی، اس کو گود میں لیا اور اس کا بوسہ بھی لیا، اور تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اور تم کو اس نے کچھ مال و متاع بھی دیا اور آئندہ اس طرح کا اور مال دینے کا بھائی اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ جان کر وہ عورت حیران ہو گئی اور رونے لگ گئی اور کہا کہ یا مولا، کیا آپ علم غیب جانتے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں علم غیب نہیں جانتا، بہرحال میرے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان تمام حالات کا پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد اس داعیہ نے کہا، یا مولا، آپ حکم دے تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ تو اس پر مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اب تم عید الاضحیٰ کا انتظار کرو، کیونکہ وہ عید الاضحیٰ پر دوبارہ آئے گی اور اپنے اس بچے سے ملنے کی کوشش کرے گی، جیسا کہ اس نے تم سے وعدہ بھی کیا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو ویسے ہی وہ عورت آئی اور اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ تو اس پر اس داعیہ نے کہا کہ میں اس بار تم کو امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گی، تو میں اس بار تم کو بالکل بھی نہیں جانے دوں گی۔ اس طرح وہ داعیہ اس عورت کو مولا علی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ دربار میں سارے اصحاب بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ تم خود اپنا حال بیان کرو گی یا میں خود بتاؤں؟ اس پر اس عورت نے کہا کہ نہیں مولا، میں خود اپنا حال خود بیان کرتی ہوں۔ عورت نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرے والد عامر بن سعد انصاری، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شہید ہو گئے تھے، اور میری والدہ حضرت ابو بکر کے دور میں انتقال کر گئی تھی، اور میں ان سب کے بعد اکیلی گھر میں تنہا رہ گئی، اور میرا کوئی دوسرا بہن بھائی نہیں تھا۔ تو میں محلے کی عورتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر اپنا گزارا کر رہی ہوں۔ تو ایک دن میں مہاجر و انصار عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی، تو ایک بہت ہی ضعیف عورت میرے پاس آئی اور سب عورتوں سے ان کا تعارف پوچھا۔ جب میرے پاس آئی تو میں نے بتایا کہ میں
عامر بن سعد کی بیٹی ہوں اور میرا نام جمیلہ ہے۔ تو اس پر اور اس ضعیف بوڑھی عورت نے کہا کہ کیا تمہارا شوہر ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ تو اس نے کہا کہ تم اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی ہو تو تم نے ابھی تک کیوں شادی نہیں کی، اور تم کو شادی کر لینی چاہیے تھی، اور کیا تم پسند کرو گی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور میری بیٹی بھی تمہارے ساتھ رہے، جو کہ میری بیٹی بہت ہی عقل و دنا اور بہت ہی زاہد و پرہیزگار عورت ہے۔ تو اس پر جمیلہ نے کہا کیوں نہیں، میں ایسی صحبت ضرور اختیار کرنا چاہوں گی۔ تو جمیلہ اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر میں لے آئی اور کہا کہ میں آج سے آپ کا اس گھر میں ہر حکم مانوں گی اور آپ کو اپنی والدہ کا درجہ دوں گی۔ جب جمیلہ اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آئی تو گھر لانے کے بعد اس کو پانی دیا، جس سے اس نے بوڑھی عورت نے وضو کیا۔ وہ بوڑھی عورت وضو کرنے میں مشغول تھی اور اسی وقت جمیلہ نے اس بوڑھی عورت کے لیے کھجور، دودھ اور روٹی کا انتظام کیا۔ جب بوڑھی عورت وضو کرنے کے بعد فارغ ہوئی تو بوڑھی عورت کے سامنے یہ سارا کھانا رکھ دیا۔ تو بوڑھی عورت اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگ گئی اور کہا بیٹا میرا یہ کھانا نہیں ہے، میں تو صرف نمک اور جو کی روٹی سے گزارا کر رہی ہوں۔ تو جمیلہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے جو کی روٹی بنا دیتی ہوں۔ تو جمیلہ نے جو کی روٹی بنائی اور نمک اس بڑھیا کو دے دیا۔ بڑھیا نے نمک میں پانی ڈالا اور پانی میں تھوڑی سی مٹی کو ملا کر جو کی روٹی سے اپنا کھانا کھانا شروع کر دیا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ اس طرح نماز میں مشغول ہوئی کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے لے آتی ہوں تاکہ وہ بھی تمہاری صحبت میں رہے۔ تو جمیلے نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور لے آئیں۔ تو بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو لینے چلی گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد بڑھیا اکیلی گھر واپس آئی تو یہ سب کچھ دیکھ کر جمیلہ پریشان ہو گئی اور بڑھیا سے کہا کہ آپ کی بیٹی کیوں نہیں آئی؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میری بیٹی بہت ہی پرہیزگار ہے اور عبادت میں اس طرح مشغول تھی کہ اس کو وقت نہیں ملا، اور وہ تنہائی میں عبادت کرنے کی اس کو عادت ہے، اور اس کو میں نے یہ بتایا کہ تمہارے گھر انصار و مہاجرین عورتوں جمع ہوتی ہیں اور ان کا کافی مجمع رہتا ہے۔ تو اس نے کہا میں ایسے گھر میں نہیں آؤں گی کیونکہ اس طرح میری عبادت میں خلل پیدا ہوگا۔ تو جمیلہ نے کہا کہ میں سب کو منع کر دیتی ہوں، تو وہ اب کے بعد کوئی بھی عورت میرے گھر نہیں آئے گی، اور اپنی بیٹی کو کہے کہ وہ ضرور آ جائے۔ اس پر بوڑھی عورت دوبارہ اپنے گھر گئی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے آئی۔ جب جمیلہ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش لڑکی اپنی امی کے ساتھ میرے گھر آئی ہے، تو دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی برقعے میں اور نقاب میں اس طرح تھی کہ اس کی صرف 2 آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو جمیلہ کے پاس کھڑا کر کے کہتی ہے کہ میں اب گھر واپس جاتی ہوں اور گھر کو تالا وغیرہ لگا کر آتی ہوں تاکہ کوئی چوری نہ ہو جائے۔ بوڑھی عورت چلی گئی اپنی بیٹی کو جمیلہ کے پاس کھڑا کر کے۔ تو جمیلہ نے اس نوجوان لڑکی سے کہا کہ اب آپ نقاب اور برقع اتار دیں۔ تو بہت اصرار کے بعد اس عورت نے نقاب نہ اتارا۔ تو اس پر جمیلہ رونے لگی اور اسی عالم میں اس نے اس عورت کے سر سے چادر ہٹائی تو دیکھتی ہے کہ اس برقعے اور نقاب میں ایک سیاہ داڑھی والا مرد اس برقعے میں تھا، اور جس کے ہاتھ اور پاؤں پر خضاب لگا ہوا تھا۔ تو جمیلہ بہت پریشان ہوئی اور اس مرد سے کہنے لگی کہ تم کو شرم نہیں آتی
تم اپنا بھی مذاق بنوا رہے ہو اور میری بھی رسوائی کرو گے زمانے میں، جہاں سے آئے ہو ویسے ہی اسی برقعے میں چلے جاؤ۔ تو اس مرد نے جمیلہ کی ایک نہ سنی اور جمیلہ کے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ جمیلہ کے کپڑے پھاڑ کر وہ اس قدر مستی میں مشغول ہو گیا تھا کہ اس نے جمیلہ کے ساتھ زنا کا گناہ کر دیا۔ تو جب وہ اپنی بدکاری میں مشغول تھا تو جمیلہ نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں میں ایک چھری لگی ہوئی ہے۔ تو جمیلہ نے اس کے کپڑوں سے وہ چھری نکالی اور اس کا سر علیحدہ کر دیا، اور ایسا کرنے کے بعد جمیلہ نے اس لاش کو مسجد کے محراب میں رکھ دیا اور بتایا کہ یہ اسی کی لاش تھی جس کو میں نے قتل کیا تھا۔ جمیلہ کا تمام حال و احوال سننے کے بعد جب کہ حضرت عمر اس وقت کے خلیفہ تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا مولا علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، یا مولا اب آپ ہی بتائیں کہ اس کی کیا سزا بنتی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اس میں اس عورت کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی اور وہ مرد اس پر غالب آ گیا تھا، تو اس عورت کو آپ جانے دیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس بوڑھی عورت کا پتہ دے سکتی ہو تاکہ ہم اس تمام واقعے کی تصدیق کر سکیں؟ تو اس عورت نے کہا، یا مولا مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس عورت کو 3 دن کی مہلت دے دیں، اور داعیہ کو کہا کہ اس بچے کو اس کی ماں کو حوالے کر دیں، کیونکہ یہ عورت اس بچے کی ماں ہے۔ اس بچے کو جمیلہ کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے 2 دن بعد جمیلہ محلے میں گئی اور دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت ایک کونے میں کھڑی تھی۔ جمیلہ اس بوڑھی عورت کو مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئی، اور جمیلہ نے کہا کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب اس بوڑھی عورت کو مولا علی علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا تو دربار میں تمام اصحاب بھی موجود تھے، اور حضرت عمر بھی اس وقت اس دربار میں تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ تم خود بتاؤ کہ اس واقعے سے تم کیا خبر رکھتی ہو، کیا تم واقعے میں اس واقعے سے باخبر ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اس عورت، اس مرد اور ان کے اس واقعے سے بالکل بے خبر ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر چل کر قسم کھاؤ کہ واقعی میں تم اس واقعے سے بے خبر ہو۔ تو وہ عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر قسم کھائی کہ میں واقعی میں ان کے اس واقعے سے بے خبر ہوں۔ تو یہ قسم کھاتے ہی اس بوڑھی عورت کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اپنے چہرے کو تو دیکھو کہ تمہارے چہرے کا کیا حال ہو گیا ہے۔ بوڑھی عورت آئینے میں دیکھتی ہے تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ بوڑھی عورت رونے لگی، گریہ زاری کرنے لگی اور مولا علی علیہ السلام سے التجا کی، یا مولا میرے لیے دعا کریں، میں آئندہ کے بعد ایسا گناہ بالکل بھی نہیں کروں گی، اور آج کے بعد میں توبہ طائب ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ یہ عورت واقعی سچے دل سے اگر توبہ طائب ہو گئی ہے تو اس کو پہلے جیسا کر دیں۔ تو مولا کی دعا کرنے کے بعد بھی وہ عورت پہلے جیسے نہ ہوئی، کیونکہ اس کا چہرہ ویسے ہی سیاہ تھا۔ تو مولا نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اے مکار عورت، تم دل سے بالکل توبہ طائب نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے تمہاری دعا قبول ہی نہیں کی۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس عورت کو مدینہ سے باہر لے جا کر رجم کر دیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس سے ہمیں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی مشکل کشائی کے بغیر تو اصحاب بھی نہیں رہ سکے، کیونکہ حضرت عمر اور حضرت عثمان
نے خود فرمایا تھا، یا اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھا جب ہمارے درمیان مولا علی علیہ السلام موجود نہ ہو۔ اس طرح کے اور مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہماری وایم ویڈیو سیریز دیکھتے رہیں، اور اپنے دوست احباب میں بھی ان تمام ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کے اسلامی اور علمی نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔